تو ابی بن کعب نے کہا یہی تو تقویٰ ہے. تم جب اپنی منزل کو جا رہے ہو مطلب نیکی کرتے کرتے تو دائیں بائیں گناہ بہت آئیں گے, غلطیاں بہت ہوں گی, جرم کے کام بہت ہوں گے, تمہیں اپنے دامن کو سمیٹنا ہوگا. وہ کون سا دامن ہے؟ دل, قلب, نفس. اسے سمیٹ کر چلو, کیونکہ یہ کبھی ادھر کو جانے کا چاہے گا, ادھر کو جانے کا چاہے گا. اگر تم ادھر ادھر ہوگے تو سب سے پہلا کپڑا نہیں, تمہارا دل تار تار ہوگا, تمہارا تقویٰ کہاں چلا جائے گا؟ بہت نیچے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان متقی اور پرہیزگار ہوگا قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. برادران اسلام, بزرگان دین, نوجوان دوستوں, عزیز پیارے بچوں, ماں اور بہنوں, آئیے مختصر سے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبۃ الجمعہ کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. آج کا موضوع یہ جمعہ ہے. وہ خوش نصیب لوگ جو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب رہیں گے. ویسے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک انسان کی پیدائشی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی مفاد کی وجہ سے کسی نہ کسی کے قریب ہوتا ہے, کسی نہ کسی سے جڑ کر رہتا ہے. کبھی دنیا کی غرض ہوتی ہے, کبھی آخرت کی غرض ہوتی ہے. آپ دیکھیے ہر کوئی کسی نہ کسی کے قریب رہنا چاہتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے کہ اس سے اس کو کامیابی ملے, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اس کام کی وجہ سے وہ مجھے ہمیشہ قریب رکھے. وجہ کیا ہے؟ فائدہ اٹھانے کے لیے, مفاد کے لیے, کسی مطلب کے لیے. اور دنیا میں جس طریقے سے انسان یہ چاہتا ہے قیامت کے دن بھی بعض لوگوں کے قریب ہوں گے, ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے اور برے اعمال کی وجہ سے. اور دیکھیے جو انسان اچھے لوگوں کے قریب ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ بھی اچھا ہی نکلے گا. جو انسان برے لوگوں کے ساتھ ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ بھی برا ہی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک عطر بیچنے والا اور ایک آگ جھونکنے والا, بھٹی جھونکنے والا. اگر کوئی انسان ایک عطر فروش کے پاس بیٹھے تو یا تو وہ اس سے عطر خریدے گا یا نہیں تو کم سے کم اسے خوشبو تو میسر ہوگی. اور اگر کوئی انسان ایک بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھے, کچھ کام بھی نہیں ہے اس بھٹی والے سے اس کا, اس کے باوجود بھی یا تو اس بھٹی کی چنگاریوں سے اس کے کپڑے جلیں گے یا نہیں تو کم سے کم اس کو اس بھٹی کا دھواں تو لگے گا. دونوں حالتوں میں نقصان کا اندیشہ ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا اس میں اچھا ہی ہے اور برے لوگوں کے ساتھ رہنے میں نقصان کے سوا اور کچھ نہیں ہے. آئیے کچھ لوگ اتنے بھی بدنصیب ہوں گے کہ قیامت کے دن دنیا کے سب سے برے لوگوں کے ساتھ ہوں گے. میدان محشر میں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ان کو اٹھائے گا جو دنیا کی تاریخ میں سب سے برے ہوں گے, سب سے برے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نماز کا ذکر کرتے ہیں, نماز کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہا لم یکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجات وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. اس حدیث کو سنن دارمی میں نقل کیا گیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان دنیا میں نماز کی حفاظت کرتا تھا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرے گا, ایک روشنی عطا کرے گا, ایک جنت میں جانے کی دلیل برہان یعنی سرٹیفکیٹ عطا کرے گا اور اس کے لیے کامیابی عطا کرے گا. اور جو لوگ دنیا میں نماز کی حفاظت نہیں کرتے تھے, نماز کا قیام نہیں کرتے تھے, پابندی سے نماز نہیں پڑھتے تھے, قیامت کے دن نہ ان کے لیے کوئی نور ہوگا, نہ ان کے لیے کوئی دلیل ہوگی اور نہ ہی ان کے لیے کوئی نجات ہوگی, بلکہ یہ لوگ قیامت کے دن حامان کے ساتھ ہوں گے, فرعون کے ساتھ ہوں گے, قارون کے ساتھ ہوں گے, نمرود کے ساتھ ہوں گے اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے. یہ کون لوگ رہیں گے؟ دنیا میں سب سے بدتر لوگ. کسی نے کہا انا ربکم الاعلی, کسی نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں, کسی نے کہا میں ہی اللہ ہوں,
کسی نے کہا میں ہی معبود ہوں، کسی نے کہا مجھ سے بڑی بادشاہت نہ یہاں زمین پر کسی کی ہے نہ آسمان پر کسی کی ہے، کسی نے کہا دنیا میں مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے۔ اتنے برے لوگ جنہیں دنیا یاد بھی کرتی ہے تو لعنت کے ساتھ یاد کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن ان کے ساتھ کون کون ہوں گے؟ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ بھی برے اور نصیب اور تقدیر کے لحاظ سے یہ بھی برے۔ کیوں ایسا؟ برے لوگوں کے ساتھ اگر ہوں گے تو اللہ جس سختی سے ان کا حساب لے گا ان کا بھی حساب لے گا۔ اللہ اکبر، لیکن کچھ خوش نصیب بھی لوگ ہوں گے، اتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، کوئی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ لیکن ان خوش نصیبوں میں سب سے بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے جو امام الانبیاء کے ساتھ ہوگا، ختم المرسلین کے ساتھ ہوگا، رحمت للعالمین، جو سارے انبیاء کے سردار ہیں، سید ولد آدم ہے۔ قیامت کے دن بعض لوگ میدان حشر میں نبی کے ساتھ ہوں گے اور بعض لوگ تو جنت میں نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر، کچھ اعمال ہیں اگر ہم ان کو کریں گے تو انشاءاللہ، گرچہ ہم نے زندگی میں نبی کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے ان کی شکل کو تصور بھی نہیں کیا ہے، قیامت کے دن ہم خوش نصیب ہوں گے کہ نبی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم سوچیں گے ان کو دیکھ کر کہ ہاں یہ وہ نبی ہے جن کی وجہ سے بدعتیوں سے ہم گالیاں کھاتے تھے، مشرکوں سے ہم برائی بلائی برداشت کرتے تھے، ان کی وجہ سے ہم ٹوٹے کہلائے، ان کی وجہ سے ہم بیوقوف کہلائے، نہ جانے کیا کیا ناموں سے ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں پکارا ہے۔ کن کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، کتنا خوش ہو گیا، کتنی مسرت ہمارے چہرے پر ٹپک رہی ہوگی کہ وہ نبی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ جب ہم کچھ اعمال کریں گے تب۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم وہ اعمال کریں کہ جیتے جی نبی کو دیکھ تو نہیں سکے، قیامت کے دن نبی کے قریب ہو، ہم وہ اعمال کرتے ہیں کہ کبھی یہودیوں کے قریب جا رہے ہیں، کبھی عیسائیوں کے قریب جا رہے ہیں، کبھی مشرکین کے قریب جا رہے ہیں، کبھی ہم مغرب زدہ لوگوں کے قریب جا رہے ہیں، کبھی بے حیا لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں، کبھی بے شرم لوگوں کے ساتھ ہم تعلق جوڑ رہے ہیں۔ اعمال ایسے ہیں نا ہمارے۔ اب دیکھیے آج کتنے ایسے نوجوان ہوں گے، مسلمان ہوں گے، داڑھی والے ہوں گے، نماز روزے کے پابند ہوں گے، لیکن کل کا سورج نکلنے سے پہلے سب سے پہلے خوشی وہ یہ محسوس کریں گے کہ میں نئے سال کی مبارکبادی دوں میرے دوست کو، میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے رشتہ دار کو۔ ارے یہ غیروں کے تہوار ہے، غیروں کا طور طریقہ ہے، ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ، کر رہے ہیں ہم۔ کتنے ہی لوگ سوچ کے بیٹھے ہوں گے کہ نیا سال آ رہا ہے، ہم مبارکبادی دیں گے، کیا ان کا عمل کر کے، ان کی محبت سے ان کے یہ قریب ہونا نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ضرور قریب ہونا ہے۔ جو انسان جس کے کام کو پسند کر کے وہ کام کرتا ہے، گویا کہ وہ اس کے قریب ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ کا پسندیدہ کام کرو، اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے پسند کا کام کرو، اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوں گے۔ دنیا داروں کے پسند کا کام کرو تو دنیا داروں کے قریب ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم غیروں کے کام کر کے غیروں کے قریب نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کام کریں گے کہ جس کے قریب ہم ہوں۔ مرنے سے پہلے 1,00,000، 1,50,000، 2,00,000 کروڑ مرتبہ ہم ان کا نام لیے ہوں گے اور درود کے ذریعے رحمت کے مطلوب ہوں گے۔ کن کے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جیتے جی تو دیکھیں نا انشاءاللہ قیامت کے دن امید رکھیں گے کہ ہم ان کے قریب ہوں گے۔ سب سے پہلا عمل دیکھیے، بہت اہم عمل ہے، اگر ہم وہ کرتے ہیں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، نبی کے قریب ہوں گے تو نبی ہماری سفارش کریں گے، نبی قریب ہوں گے تو نبی کے ارد گرد لوگوں کے ساتھ اللہ مہربانی کا معاملہ برتے گا۔ جتنے بڑے انسان سے جتنی زیادہ دوری ہوگی ہم اتنے کمزور ہوں گے۔ دنیاوی لحاظ میں دیکھیے، جتنا بھی بڑا آدمی ہے ہم اس کے جتنا قریب ہوں گے، ہم اندر ہی اندر کیا سوچتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے کو، میرے پیچھے بہت بڑا آدمی ہے، میں بہت بڑے آدمی کا بہت اسپیشل آدمی ہوں، قریب ہوں، جانتے ہیں تو میرے کو، ہاں جانتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ بڑے آدمی کا ہاتھ ہو جائے، اور بڑوں کے بڑی سید الانبیاء، سید ولد آدم کے قریب ہونا کیا معمولی بات ہے؟
بہت بڑا اعجاز ہے، بہت بڑا تمغہ ہے، وہ بھی کہاں؟ اس میدان میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ اکبر، اس میدان میں جہاں حضرت آدم کو اپنا ہوش نہیں رہے گا، جہاں حضرت نوح کو اپنا ہوش نہیں رہے گا، جہاں حضرت ابراہیم کو اپنا ہوش نہیں رہے گا، جب سب کے ہوش باختہ ہوں گے اس میدان میں ہم نبی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے؟ لیکن کرنا کیا ہے؟ پہلا عمل دیکھیے، اگر ہم یہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے نبی کے قریب ہوں گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنائیں۔ سبحان اللہ۔ جب تقوی کی بات آتی ہے تو کبھی کبھار بات کرتے ہوئے بولنے والے کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقوی ہے ہی اتنی اہم چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ ان نصیحتوں میں اللہ کے رسول نے ایک نصیحت کی کہ اے معاذ سنو، ان اول الناس للمتقون من كانوا وحيث كانوا۔ سنو، قیامت کے دن میرا صرف اس انسان سے تعلق ہوگا جو متقی ہوگا، چاہے وہ جو کوئی ہو اور جہاں کہیں کا بھی ہو۔ اس حدیث کو ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو تقوی والا انسان ہے اللہ سب کو تقوی کے نور سے منور کر دے، چاہے اس کی زندگی کتنی بھی سیاہ ہو، دنیاوی زندگی، تقوی کے نور سے اللہ ہم سب کو منور فرما دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پہلی بات یہ کہ جو انسان تقوی والا ہے وہ میرے قریب ہوگا۔ کہاں؟ قیامت کے دن۔ دوسری اور اہم بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ کون ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ کہاں کا ہے۔ ہم کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، کیسا ہے، کدھر کا ہے، سب کچھ ہم پرکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کے پاس کوئی امتیاز نہیں ہے، امتیاز صرف تقوی کا ہے۔ نہ صرف نبی بلکہ نبی کے جو اللہ ہم سب کے مالک الملک اللہ رب العالمین ہے، ان کے پاس بھی اگر معیار اور ترازو کسوٹی ہے، کوئی کوالٹی ہے تو تقوی ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا جو کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر وہ تقوی والا ہے قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ میں ایک منٹ میں سمجھانے کی کوشش کروں آپ حضرات کو کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کو ڈر کر تمام نیک اعمال کرنا، اللہ کو ڈر کر تمام گناہوں سے بچنا۔ ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ بعض نوجوانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی تم فطر کی نماز نہیں پڑھ رہے، کیوں ایسا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تہجد کی نماز کے لیے وطر کو معلق کرتے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایسے بات سن کے، میں بھی خوش ہوتا ہوں کبھی ایسی باتیں سنتا ہوں اور سنا ہو تو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں تہجد کی نماز کوئی پڑھتا ہے، نیکیاں بہت کرتا ہے، بہت متقی پرہیزگار آدمی ہے ماشاءاللہ، چہرے سے نور ٹپکتا ہے۔ صرف نیکیاں کرنا متقی پرہیزگاری کی علامت نہیں ہے۔ گناہ سے بچنا مکمل نیکی اور گناہ سے بچنا مکمل متقی اور پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں نیکیاں کرو بہت متقی پرہیزگار۔ تقوی کا معنی اصل میں بچنا ہے۔ تقا یتقی کا معنی کوئی عربی نہیں جانتا ہوگا، تھوڑا بہت جانتے ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا معنی ہی ہوتا ہے بچنا۔ متقی کا معنی ہوتا ہے بچنے والا۔ کس سے بچنے والا؟ نیکیوں سے۔ ارے نیکیاں تو کرنا ہے بھائی، تو بچنے والا کس سے؟ اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچنے والا، یہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ اکبر۔ پرہیز کرو پرہیز کرو، ڈاکٹر کہتا ہے نا کس سے پرہیز کرو؟ بھائی ایسے کچھ کھانے ہیں اس سے پرہیز کرو ورنہ تمہارا صحیح علاج نہیں ہو سکتا۔ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ ان کھانوں سے بچو، گناہوں سے بچو، یہ مطلب ہے پرہیزگار۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایسا اگر کوئی متقی اور پرہیزگار ہے قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ اور یہ تقوی کی جہاں تک بات آتی ہے نا، صحابہ کرام بھی اس کو بار بار سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ وہ خود عرب ہے، عرب لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے، اس کے باوجود کیونکہ تقوی ہے نا اسی اصل کوالٹی والی چیز کہ صحابہ سے سمجھتے تھے تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کا مطلب کیا ہے، تقوی کتنی بڑی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ ایک مرتبہ ابی بن کعب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، کہنے لگے ابی تم عالم ہو، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھئے۔ کہنے لگے تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ابی بن کعب نے کہا اچھا تقوی کا معنی نہیں معلوم، معنی معلوم، میننگ معلوم ہے ڈکشنری میں، مطلب بتائیے ایگزامپل دے کر۔ تو ابی بن کعب نے کہا عمر کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جس راستے میں
दाएं बाएं दोनों कांटे हैं और वो रास्ता बिल्कुल तंग है, बहुत ही तंग और बिल्कुल छोटा रास्ता है, दाएं बाएं दोनों कांटे के दरख्त हैं। तो हजरत उमर ने कहा गुजरा तो हो इस रास्ते से। तो उमर ने कहा इस रास्ते से जब तुम गुजरते हो तो कैसा गुजरते हो, किस तरीके से तुम्हारा गुजर होता है? बेखबरी में ऐसे ही चलते जाते हो जैसा तुम मदीना में चलते हो, क्योंकि उमर है ना। बाद लोग तो उमर नाम रख के भी माशाअल्लाह इतना खुश होते, क्योंकि उमर का जिक्र करने के वक्त ज़बान कंट्रोल में आ जाए, दिल अपने काबू में हो, नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं करूंगा। हजरत उमर ने कहा अच्छा, जब मैं ऐसे रास्ते से गुजरता हूँ तो मैं अपने कपड़ों को सिमेट लेता हूँ, क्योंकि तंग रास्ता है, दाएं बाएं कांटे हैं, अगर मैं कपड़ों को सिमट कर नहीं जाऊंगा तो मेरे कपड़े फटेंगे। हो सकता है अगर और भी अवधि में मैं चलूं तो मेरे चमड़े को भी वो काटने लगे और खुरद जाए, खून भी निकल सकता है। तो उबई इब्न काब ने कहा यही तो तकवा है। तुम जब अपनी मंजिल को जा रहे हो, मतलब एक ही करते करते तो दाएं बाएं गुनाह बहुत आएंगे, गलतियां बहुत होंगी, जुर्म के काम बहुत होंगे, तुम्हें अपने दामन को समेटना होगा। वो कौन सा दामन है? दिल, कल्ब, नफ्स, इसे समेट कर चलो, क्योंकि ये कभी इधर को जाने का चाहेगा, इधर को जाने का चाहेगा। अगर तुम इधर उधर होगे तो सबसे पहला कपड़ा नहीं, तुम्हारा दिल तार तार होगा, तुम्हारा तकवा कहाँ चला जाएगा? बहुत नीचे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इंसान मुत्तकी और परहेजगार होगा क़यामत के दिन मेरे करीब होगा। अल्लाह हम सबको तकवे की दौलत से मालामाल फरमा। दूसरा काम है, कुछ अमाल ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल इत्तिसाल के साथ पेश करूंगा और कुछ अमाल ऐसे हैं जिन्हें मैं कुछ तदबीर के साथ पेश करूंगा। दूसरा अमल, अगर अल्लाह ने किसी को 2 बेटियां या 3 बेटियां, या अल्लाह ने अगर किसी को 2 बहनें या 3 बहनें दिया है और वो इंसान अपनी बेटियों की या बहनों की अच्छी परवरिश, अच्छी तरबियत, बड़े होने तक, निकाह करने तक करता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इंसान भी क़यामत के दिन मेरे करीब होगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाआ यौमल क़ियामती अना व हुवा व ज़म्मा असाबिहा। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जो इंसान 2 बेटियों की परवरिश करेगा यहाँ तक कि वो बड़ी हो जाए, यानी तबलुगा का मतलब निकाह तक, जब तक निकाह उनका नहीं होता तब तक उनकी खबरगिरी करता रहे, परवरिश करता रहे, तरबियत करता रहे, देखभाल करता रहे, उसने सुलूक उनके साथ करता रहे, क़यामत के दिन मैं और वो ऐसे होंगे। और नबी ने अपनी उंगलियों को पूरा मिलाया ऐसा, यानी मैं और वो थोड़ा भी जुदा नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। कितनी बेटियां हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं, बाप जब बेटी को देखता है तो क्या सोचता होगा, बेटे को देखता है तो क्या सोचता होगा। अल्लाह की कसम खाकर कहता हो कि दोनों को देखते वक्त जरा न जरा उसकी सोच में फर्क जरूर होगा। क्यों? ये लाने का सबब है, ये ले जाने का सबब है, या कुछ पता नहीं। अल्लाह के हबीब ने कहा उसने सुलूक करो बेटियों के साथ, बहनों के साथ। अगर तुम ऐसा करोगे क़यामत के दिन मेरे करीब होंगे, जितना मेरे करीब होंगे तुम्हारी नजात का यही सबसे बड़ा सबब होगा। अल्लाह। तो 2 बेटियां या 2 बहनें, 3 बेटियां या 3 बहनें। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से ये भी साबित है कि अगर किसी की 1 बेटी है या 1 बहन है, वो भाई या बाप उस 1 बेटी या बहन की भी अच्छी परवरिश करता है, अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया जिस इंसान की 3 बेटियां या 2 बेटियां या 3 बहनें या 2 बहनें हो और उसने उनके साथ अच्छा सलूक किया है, क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद मैं और वो दोनों जन्नत में इस तरीके से होंगे। बीच की उंगली और शहादत की उंगली नबी ने मिलाया है। कोई दोनों के दरमियान फासला नजर आ रहा है आपको? शुरू से आखिर तक, यानी मुकम्मल मिले में थोड़ा टच में नहीं। आज हम बड़े आदमी से जरा भी टच में रहते हो तो बहुत माशाअल्लाह बड़े बादशाह हो गए, पूरा टच में रहेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तीसरा अमल है यतीम की किफायत। यतीम का नाम जब आता है ना तो एक बात बोल के मुझे आगे बढ़ने में जरा अच्छा लगता है, वो ये कि मुस्लिम मुआशरे में यतीम लफ्ज गाली समझा जाता है। यतीम है बच्चा, कैसा कैसा सोच सोच के देखते हैं, यतीम है, बाप मर गया, माँ मर गई, कोई नहीं है, एक अलग ही अंदाज से, बजाय इसके कि अगर यतीम है, कोई मजबूर है, कोई किफालत के हकदार है तो उसकी किफालत की जाए या उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ली जाए। यतीम है, माशाअल्लाह, यतीम है तो गिरी गिरी निगाह से देखते हैं,
پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے پاس ایک یتیم بچی ہے یا یتیم بچہ ہے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو قیامت کے دن جنت میں میں اور وہ دونوں سیم ہوں گے۔ اس طریقے سے میدان محشر کی بات چل رہی تھی، اب تو نبی نے فرمایا جنت میں میں اور وہ ساتھ میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، جنت میں جانا ہی بہت بڑی دلیل ہے نصیب کی، اچھے نصیب کے نبی کے ساتھ ہونا اور بڑی دلیل ہوگی۔ ایک مرتبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم وضم اصابعہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں ہمیشہ مل کر ہیں، یعنی ہم جدا ہیں ظاہر میں لیکن نبی کے ساتھ مل کر ہیں، ہم جدا ہیں ظاہر میں لیکن نبی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ یتیم کی پرورش، یتیم کی دیکھ بھال، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے، یتیم کی ذمہ داری اٹھا لینے کی وجہ سے۔ ایسا نہیں کہ آپ کی ذمہ دار نہیں ہے، آپ پورے ایک یتیم کی پوری ساری زندگی کی ذمہ داری اس کے بڑے ہونے تک اٹھاؤ، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے۔ بھائی میں یتیم کو ایک مرتبہ کھانا کھلانا چاہتا ہوں، یہ بھی الحمدللہ۔ ایک حدیث سنن ابو داؤد کی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ بھی پھیرتا ہے نا تو اس کے ہاتھ کے نیچے سر کے جتنے بال آتے ہیں گن سکتا کوئی؟ اتنی نیکیوں کو مالک ہو گیا۔ سمجھیے یہ یتیم کا سر ہے، یہاں سے یہاں تک پھیرنے میں کتنے سال لگ گئے؟ اللہ اکبر، 2 سیکنڈ میں ہزاروں نیکیوں کا مالک۔ کھلانے والا کتنی نیکیوں کا مالک، پہنانے والا کتنی نیکیوں کا مالک، پرورش کی ذمہ داری لینے والا کتنی نیکیوں کا مالک۔ ہم تو رشتہ دار کے بھی یتیم ہیں تو آنکھ کدھر کر لیتے ہیں، ارے بوجھ نہیں، اگر اس کی طرف محبت سے بھی دیکھو تمہارے نیکیوں کا ترازو بوجھ بن جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے یتیم کی کفالت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی یہ کام کرتا ہے قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں، بشر بن اقربہ ایک صحابی ہے، کسی جہاد میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے وہ، تو بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، بچے ہی تھے لیکن سمجھدار، 10-11 سال کے بعد بچے کے پاس سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا تو کہنے لگے اے بشر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول رونے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا سایہ سر سے جدا ہو گیا، یاد آتی ہے تو رونا آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے بشر کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ محمد رسول اللہ تمہارا باپ ہو اور محمد رسول اللہ کی زوجہ اما عائشہ تمہاری ماں ہو؟ رونا مسکراہٹ میں بدل گیا، پتہ نہیں آنسو کہاں چلے گئے، کسی ایک یتیم کو رو کر لگی ہے، بیٹا باپ نہیں تو کیا ہوا، مجھے باپ سمجھو، مجھے چچا سمجھو، مجھے ماموں سمجھو، سگا ماموں بھی مطلقہ نہیں کی، میری بات کڑوی ہے لیکن حق ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے باپ سمجھو، میری عورت کو اپنی ماں سمجھو۔ یہ کتنی بڑی تسلی ہے بتائیے، کتنے بڑے دل کو خوش کرنے والی بات ہے کیا نہیں ہے؟ اللہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا ہے الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم تھے تو سہارا ہم بنے، آپ گمراہ تھے راہ راست پر ہم لائے، اے نبی آپ کمزور تھے طاقت ہم نے عطا کی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی یتیم آئے تو بندے کے طور پر تم نہ چھڑکاؤ کو، اگر کوئی مسکین تمہارے پاس آئے تو اسے بری بری بات مت کہو، اور یہ جو احسان ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے یتیمی کی حالت میں سر پر سہارا ہونا اور کمزوری کی حالت میں طاقت کا سہارا دینا، اس کی شکریہ کے طور پر تم ہمیشہ ہماری تعریف کرتے رہنا ہو۔ اما بنعمت ربک فحدث، اس نعمت کا ذکر لوگوں کے سامنے کرتے رہنا۔ اللہ نے فرمایا نبی تم یتیم تھے سہارا ہم بنے ہیں، جب اللہ سہارا بن کے بتاتا ہے کہ میں بنا ہوں، جب نبی سہارا بنے بتاتے ہیں کہ مجھے سہارا سمجھو، تو یتیم کی کفالت کوئی چھوٹا عمل ہے؟ بہت بڑا عمل ہے، بہت اعلیٰ عمل ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی بھی اعلیٰ ہے اور اعلیٰ شخصیت کے ساتھ ہوگا۔ کون سی شخصیت؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اور چوتھا عمل ہے درود۔ درود میں ہم اور آپ اکثر بہت کنجوس ہوا کرتے ہیں، درود پڑھنا چاہیے۔ ہم درود کے نام سے بدنام ہیں، نماز میں تو پڑھتے ہوں گے، لوگ غلط درود پڑھ کے بہت اونچے ہیں آج،
ہمارے پاس صحیح سنت کا درود ہے، دلیل والا درود ہے، سیدھا عربی درود ہے، محمدی درود ہے، پھر بھی ہم بدنام ہیں۔ درود پڑھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اول الناس فی یوم القیامت اکثرهم علی درود صلاۃ، میرے قریب قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو تم میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوگا، درود بھیجتا ہوگا۔ بارہا بیان میں، درس میں آتا ہے نا، آہستہ آہستہ آپ لوگ بولتے ہوں گے، لیکن بولیے دھیان سے بولیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نیت سے بولیے کہ میں پڑھوں اور قیامت کے دن میں نبی کے ساتھ ہوں۔ نبی نے کیا فرمایا کہ جو زیادہ درود پڑھے گا اتنا زیادہ قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا۔ اسی سے ایک اور عمل دیکھیے کہ اگر کوئی انسان نوافل کی پابندی کرتا ہے، جتنی نوافل کی پابندی کرے گا قیامت کے دن وہ نبی کے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ربیعہ بن کعب اسلمی، اللہ کے نبی کے بہت سے خادم تھے، حضرت انس بن مالک ہے اور اسی طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، بہت خادم تھے، خادمین اور خدام نبی کے خادمائیں بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکریاں خدمت کرتی تھی۔ تو ربیعہ بن کعب اسلمی ایسے خادم تھے، رات دن نبی سے چپکے ہوئے ہیں، اس سے چپکے ہوئے ہیں خدمت کے لیے۔ ایک مرتبہ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کو گئے، اتنے میں ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے تو وضو کا پانی لے گئے۔ جیسے نبی انہیں وضو کا پانی پیش کیا، نبی نے کہا اے کعب میں تم سے بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، مانگو کیا مانگنا ہے۔ صحابی تھے، جنت کے علاوہ کیا مانگ سکتے ہیں، ہے نا؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول مرافقتک فی الجنہ، یہاں تو آپ کے ساتھ وہ ڈر ہے کہ کہیں وہاں آپ کا ساتھ نہ مل جائے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی طرح وہاں بھی آپ کے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ سبحان اللہ۔ معصوم سے دل والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے مرنے سے پہلے ہی جنت والے ہو گئے تھے، اللہ نے سرٹیفکیٹ نازل کی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو ہے، وہ تو اللہ ہی نے بتا دیا کہ ہے، کچھ اور میں بھی وہ اور کچھ اور میں بھی وہ، بس میں یہاں آپ کے ساتھ ہوں، وہاں بھی آپ کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر وہاں میرے ساتھ ہونا ہے تو پھر محنت کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، مطلب نوافل کی پابندی کرو اور قیام اللیل کرو۔ جتنا تم نوافل کی پابندی کرو گے اتنا میرے قریب قیامت کے دن میدان حشر میں بھی ہوں گے، یہاں تک کہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات بتاتی ہے، ایک بات بتاؤں، ٹائم ہو رہا ہے، میں بات بھی کر سکتا ہوں، کہ وہ یہ کہ نوافل میں ہم کون ہیں ہم سب جانتے ہیں، اتنے سست ہیں۔ میں امام ہوں الحمدللہ، اگر آپ اس سلسلے میں میری کوتاہی دیکھیں تو بتا سکتے ہیں، میں بالکل اوپن ہوں، میں سب کو بتاتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ فرض کے بعد کی سنت پہ نہیں پڑھتے، بار جاتے، پتہ نہیں کیا ہے، کون سا سونے چاندی کا پہاڑ رکھا ہوا ہے۔ نوافل کی پابندی، اس کی زیادتی، اس کی کثرت انسان کو نہ صرف میدان محشر میں بلکہ جنت میں اللہ کے رسول کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ ہم سنت بھی نہیں پڑھتے ہیں، فرض ہو گئے ختم، جمعہ ہو گئے ختم، 2 رکعت نماز پڑھنے کی ان کو فرصت بھی نہیں ملتی ہے۔ کیوں بھائی اتنے بزی ہو گئے ہم؟ اور امید کیسی رکھتے ہیں؟ اللہ جنت دینا، بے شمار نعمتیں دینا، نبی کی قربت ملنا، دنیا میں بھی خوشحالی ملنا، وہ محبوب اللہ ہمارے لیے اتنا انتظام کیا ہے، اتنا چھوٹا عمل کا متقاضی ہے، ہم نہیں کرتے، امید بڑی رکھتے ہیں۔ یہ امید ایسی امید جو بیوقوف انسان بغیر کسی محنت کے 100 to 100 پاس ہونے کی امید رکھتا ہے۔ بات صحیح ہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نوافل کی پابندی کرو، اور نوافل کی پابندی کرنے میں سب سے پہلے ہم کو فرض نماز کے پہلے اور بعد میں کی سنتیں پڑھنا ہے، اس کی پابندی کریں، یہ بھی نوافل میں شامل ہے، یہ بھی نفل ہے، فرض کے بعد جو بھی نماز ہے وہ نفل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل ہے کہ اگر انسان تاجر ہے تو امانت کے ساتھ تجارت کرے۔ اللہ اکبر، وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کما رہا ہے، لیکن اگر اس میں بھی امانت داری آ گئی تو نبی کے ساتھ ہوگا۔ کیا عمل، اپنے فائدے کا عمل کر رہا ہے، لیکن اگر اس میں سچائی ہے تو نبی کے ساتھ ہوگا قیامت میں۔ حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو امانت دار سچا تاجر ہوگا دنیا میں
قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اور نبیوں میں ہمارے نبی بھی ہیں. ہمارے نبی تو سب سے پہلے ہیں، سر فہرست ہے، امام الانبیاء، نبیوں کے سردار ہیں. تو یہ تاجر اگر نبیوں کے ساتھ ہے تو ہمارے نبی بھی اور نبیوں میں ہوں گے. تو جو انسان دنیا میں اچھی تجارت کرتا تھا امانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ، اور آج تجارت کو کیا سمجھتے معلوم ہے؟ اگر تجارت کے ساتھ سچائی اور امانت داری آ گئی تو نہیں کر سکتا. اتنا بھی لوگ آج سمجھتے ہیں، اللہ اکبر. جبکہ تجارت ہی سب سے بڑا امتحان ہے، حلال کمائی میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ کام ہے. اسی میں ہم اتنا بیوقوفانہ سوچتے ہیں کہ تجارت میں امانت داری، سچائی نہیں. بہت اچھا، ماشاءاللہ کرنا چاہیے. ایکسپرٹ ہیں آج کے زمانے کے لوگ، نہیں کر کے دیکھیے. یہاں اگر کچھ ملے گا نہ ملے وہاں سب کچھ ملنے والا ہے نا. امانت کے ساتھ تجارت، سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا آدمی بھی قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہوگا. اسی طریقے سے 2-3 عمل ہیں، میں صرف نام گنا دوں. ہو سکتا ہے اس سلسلے میں نے گزشتہ جمعات میں گفتگو کی بھی ہوگی یا آئندہ بھی کروں گا. اس میں ایک تو ہے نبی سے محبت، اور ایک ہے نبی کی اطاعت، اور تیسرا ہے آخری جو آج کے خطبے کا عمل ہے جس سے انسان نبی کے قریب ہوگا، وہ ہے حسن اخلاق، یعنی اچھے اخلاق. ایک تو نبی سے محبت. ایک صحابی ہے، اس کا واقعہ سناتا ہوں بات ختم کرنے سے پہلے، اور دوسرے جو ہے انشاءاللہ پھر بولوں گا انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی. ایک صحابی آئے، آگر نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آنے والی ہے؟ نبی نے کہا اچھا قیامت کب آنے والی ہے، کیا تیاری کرے آپ قیامت کے لیے؟ لیکن تیاری تو کچھ نہیں کیا ہے، لیکن آپ سے محبت بہت زیادہ ہے. تیاری تو کچھ نہیں کیا کا مطلب وہ صحابی تھے. ہم ذرا کر کے بہت بڑے ایسا سوچتے ہیں، وہ بہت کچھ کر کے سوچتے تھے کہ کچھ بھی نہیں کیے. وہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کائنات کے نیک عمل سے، نہیں ایسا نہیں. صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا جب وقت قریب آیا رونے لگے. ان کے دوست اور اولاد پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ گناہ کرا رہے ہیں کہ قبر میں سزا ملے گی، آخرت میں سزا ملے گی. کہنے ابو موسیٰ اشعری ساری زندگی اسلام کے نام کیے، جہاد کیے، صدقات خیرات کیے، وہ صحابی کہتے ہیں ایسا. کہنے لگے نہیں گناہ کا ڈر نہیں ہے، سفر بہت لمبا ہے، دوشہ بہت مختصر ہے، پتہ نہیں ہے میرے زندگی کے عمل کا دوشہ 1-2 دن میں ختم ہوا تو آگے کیا کروں گا. وہ مطلب ہے یہاں اللہ کے رسول تیاری تو ویسی خاص کچھ نہیں ہے، محبت آپ سے بہت زیادہ ہے. تو نبی نے کہا المرء مع من احب، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو، یہ محبت جس طریقے سے تمہیں یہاں میرے قریب کھینچ کر لائی ہے، یہی محبت تمہیں وہاں بھی میرے قریب کرے. سبحان اللہ. نبی سے محبت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی سنتوں سے محبت کرو، ان کی شریعت سے محبت کرو. یہاں عزت ملے یا نہ ملے، یہاں عزت اہل بہروں کو بھی ملتی ہے. وہاں عزت اور شان کا یہ عالم ہوگا کہ نبی اس طرف ہو گیا تو ہم اس طرف ہو گیا. تو ایک تو نبی سے محبت، نبی کی اطاعت اور حسن اخلاق. انشاءاللہ حسن اخلاق پر پھر کبھی بولوں گا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کامات کو کر کے جیتے جی نبی کو دیکھ تو نہیں سکے لیکن قیامت کے دن نبی کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیشہ توحید کو قائم کرنے والا بنا، سنت کو قائم کرنے والا بنا، اللہ اچھے عمل کرنے والا بنا، اللہ اسلام کا نام لیوا بنا. اللہ ہمیشہ مسلمان کی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت تک ہمارے دل میں اسلام کو قائم فرما، اور مرتے وقت پیارا توحید کا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ ہماری زبان سے جاری فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ المبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.